الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راولپنڈی سے تقریباً 98 کلومیٹر دور دینا شہر ہے۔ دینا شہر سے آپ اندر کی طرف آئیں گے، جہلم سے پہلے ہے یہ قلعہ روہتاس۔ بہت بڑا قلعہ ہے اور قلعے کے اندر بہت سارے گھر بنے ہوئے ہیں، اور اس طرف اگر دیکھیں گے تو دیکھیں کتنی بڑی کھائی ہے اور پھر پہاڑیاں ہیں۔ اور ابھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ ادھر جو مشہور کنواں ہے اور جتنی بھی مشہور جگہیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ اگر آپ بھی یہاں وزٹ کے لیے آنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ یہ قلعہ روہتاس ہے جس کو شہنشاہ سوری جو کہ اغوان بادشاہ تھا اس نے تعمیر کروایا تھا۔ جہلم شہر سے تقریباً کوئی 20 منٹ کی مسافت پر یہ قلعہ موجود ہے۔ شہنشاہ سوری نے جب مغلوں کو شکست دی 1541 یا 1542 میں، اس کے بعد اس قلعے کی بنیاد رکھی گئی تاکہ اپنے دشمن سے نمٹنے کے لیے اپنے آپ کو محفوظ بھی کیا جائے اور انہیں شکست بھی دی جائے۔ اس قلعے کی تعمیر کو تقریباً کوئی 7 سال کا عرصہ لگا اور 7 سال کے عرصے میں یہ قلعہ مکمل ہوا۔ 400 ایکڑ پر یہ قلعہ محیط ہے۔ اس قلعے کو بنانے کے لیے تقریباً 3 لاکھ مزدوروں نے حصہ لیا۔ اس قلعے کو تعمیر کرنے کے لیے بہت بھاری بھرکم پتھروں کا استعمال کیا گیا اور چونے کا استعمال کیا گیا۔ اس قلعے کے کل 14 دروازے ہیں اور ہر دروازے کی تعمیر کا ایک خاص مقصد تھا جس کی وجہ سے ان کو بے حد اہمیت حاصل ہے۔ ان 14 دروازوں میں سے سب سے جو بنیادی گیٹ تھا وہ خواص خانی گیٹ ہے، پھر کشمیری گیٹ ہے، طلاق گیٹ ہے، لنگر خانی گیٹ ہے، شاہی گیٹ ہے، کوبل گیٹ ہے، اسی طریقے سے شاہی گیٹ ہے، سہیل گیٹ ہے، اور شاہ ہند کے نام سے اس قلعے کے ہر دروازے کے اوپر چبوترے بنائے گئے ہیں جہاں پہ پہرے دار کھڑا ہوا کرتے تھے اور اس قلعے کی حفاظت کرتے تھے۔ اگر کوئی بھی شخص یا دشمن اس قلعے کی طرف آتا تھا تو اس کے اوپر گرم سیسا پگھلا کر جو ہے ڈالا جاتا تھا اور گرم پانی ڈالا جاتا تھا۔ اس قلعے کے اندر جو بڑی باولی ہے یا بڑا کنواں بھی کہتے ہیں، یہ جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں، تاریخی لحاظ سے اس کنویں کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ اس کو بنانے کے لیے اپنا دماغ استعمال کیا، انسان کی عقل دیکھ کر دنگ رہ جاتی ہے۔ یہ ڈرون کیمرے سے لی گئی تصویر ہے اور اس کنویں کی کل جو لمبائی ہے 274 فٹ ہے اور 300 سیڑھیاں ہیں اس کنویں کی۔ اور آپ اگر اس طرف آتے ہیں تو اس کو لازمی دیکھیں۔ یہ فن تعمیر کا ایک شاہکار نمونہ آپ کو اس میں نظر آئے گا۔ یہ 300 سیڑھیوں پر محیط یہ کنواں ہے۔ کس طریقے سے یہاں سے گھوڑوں کے اوپر وہ آتے تھے اور پانی لے کر جاتے تھے اور پورے قلعے کے اندر پانی سپلائی کیا جاتا تھا۔ چودھری صاحب، آج اس مشینی دور کے اندر بھی اس طرح کا قلعہ اچھا بنانا بہت مشکل بات ہے۔ جب انہوں نے اس قلعے کو تعمیر کیا تھا تقریباً کوئی 1 ارب سے بھی اوپر کی لاگت اس قلعے پر آئی تھی، اور اس بڑی باولی کے اندر آج بھی پانی موجود ہے لیکن وہ قابل استعمال نہیں ہے۔ دیکھیں پتھروں سے کس طرح خوبصورت اور کس طرح عمدہ طریقے سے انہوں نے بنایا۔ روشنی اور ہوا کے لیے بڑے بڑے ڈک چھوڑے گئے۔ اس وقت جنہوں نے یہ بنایا تھا قلعہ، یہ سارا پانی کا رہا، یہ ان کے دور کا۔ اچھا، یہ صحیح صاف نہیں آئے، جتنے بھی فوج تھی اس کی وہ سارا پانی کا نظام ادھر سے تھا۔ اچھا، ادھر سے پانی جو ہے وہ بھرنے کے لیے آتے، باقاعدہ انہوں نے اسٹیپ بنائے ہوئے ہیں، ادھر سے پانی بھرتے تھے، یہاں پہ سانس لیتے تھے، پھر جو ہے نا وہ اوپر تک جاتے ہیں۔ یہ بھائی یہ جو شخص ہیں یہ مغل بادشاہ کے زمانے کے ہی ہیں اور کافی پرانے ہیں۔ اور جو بادشاہ تھے نا ان سے بھی 100 سال پہلے کے ہیں یہ۔ جب یہ کنواں یہ دیکھیں آج بھی پانی موجود ہے لیکن قابل استعمال نہیں ہے۔
اور اس قلعے کے اندر ایک عیدگاہ بھی بنائی گئی تھی۔ آج کل اس قلعے کے اندر بہت سارے گھر بن چکے ہیں اور لوگ یہاں آباد ہیں، اور یہاں پر قبرستان بھی ہے۔ اور یہ کہا یہ جاتا ہے کہ اس قلعے کو تعمیر کرنے کے لیے بہت زیادہ بزرگوں نے بھی حصہ لیا تھا، جن کی قبریں آج بھی اس قلعے کے اندر موجود ہیں۔ یہاں آنے سے پہلے آپ کو ایک دو چیزوں کا لازمی خیال رکھنا ہوگا۔ ایک تو کھانے پینے کی اشیاء اپنے ساتھ لے کے جائیں، اور دوسرا اپنے ساتھ جو جوتے ہوں وہ بھی مضبوط لے کے جائیں تاکہ کوئی اس طرح کا حادثہ آپ کے ساتھ پیش نہ آئے۔ لیکن ہمارے پاس ایک جگاڑ تھا ایلفی، جو کہ پٹھان لنڈے کا مال بیچتے ہیں نا، تو وہ ان کے پاس بھی ایلفی ہوتی ہے، وہ اسی طرح چپکاتے ہیں۔ اگر آپ جوتے ہلکے پہن کے آئیں گے تو آپ کے جوتے ٹوٹ بھی سکتے ہیں۔ شہنشاہ سوری کے جانے کے بعد اس قلعے کو بہت سارے بادشاہوں نے استعمال کیا، کیونکہ یہ قلعہ بہت زیادہ ہائٹ پر ہے اور بہت زیادہ محفوظ ہے۔ آس پاس بڑی بڑی کھائیاں ہیں اور پہاڑ ہیں۔ ابھی اس قلعے کے اندر ایک بہت بڑی پارک بھی بنائی گئی ہے اور کینٹین بھی ہے۔ اگر آپ فیملی کے ساتھ آتے ہیں تو یہاں بیٹھ کر انجوائے کر سکتے ہیں۔ اس قلعے کی دیواروں پر چڑھ کر بہت دور دور تک آپ نظارہ کر سکتے ہیں۔ نہیں سارا کیا مطلب اتنا؟ اس کی بناوٹ ہے بہت ہی خوبصورت، اس کی دیواریں تعمیر کی گئی ہیں۔ ابھی بھی اگر اس قلعے کے اوپر محنت کی جائے اور کسی انویسٹر کو دی جائے تو اس قلعے کی خوبصورتی میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس قلعے کے اندر جو مشہور چیزیں ہیں، ایک تو اس کی بناوٹ ہے، دوسرا اگر اس قلعے کو آپ دیکھنے کے لیے آتے ہیں تو پھانسی گھاٹ ہے، بڑی باولی ہے، قلعے کے چبوترے ہیں، قلعے کے جو مین گیٹ ہیں وہ دیکھنے کے قابل ہیں، شاہی مسجد ہے۔ بڑی باولی آپ نے دیکھ لی، یہ گیٹ آپ نے دیکھ لیے۔ اب ہم چلتے ہیں پھانسی گھاٹ کی طرف، جو کہ کافی مشہور پھانسی گھاٹ ہے۔ 500 سال گزرنے کے بعد بھی یہ قلعہ ابھی تک اپنی آب و تاب کے ساتھ موجود ہے۔ قلعے کی دیواریں بھی صحیح سلامت ہیں، دروازے بھی صحیح سلامت ہیں۔ یہ پھانسی گھاٹ ہے۔ مجرموں کو یہاں پھانسی دی جاتی تھی اور قیدیوں کے لیے ایک جیل بھی بنائی گئی تھی جہاں پہ ان کو رکھا جاتا تھا، اور کہا یہ جاتا ہے کہ اس پھانسی گھاٹ کے اندر جس کو پھانسی دی جاتی تھی اس کی لاش کو لٹکا دیا جاتا تھا، اس کو دفن نہیں کیا جاتا تھا۔ یہ پھانسی گھاٹ کا یہ دروازہ ہے، اور یہ دیکھیں یہاں پر مجرم کو یا جو بھی ہوتا تھا یہاں پہ لے کے آتے تھے، اور اوپر ایک سوراخ ہے، یہاں پہ رسہ یا جو بھی چیز ہوتی تھی اس زمانے میں یہاں اس کے گلے میں ڈالتے تھے اور اوپر سے کھینچ لیتے تھے۔ آج بھی کافی ڈراؤنی جگہ ہے اور کافی اس کو دیکھ کر خوف آتا ہے، کافی ہائٹ پر بھی ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پر بادشاہ کے پہرے دار کھڑے ہوتے تھے اور اپنے قلعے کی حفاظت کرتے تھے۔ اگر آپ اس قلعے کے آس پاس دیکھیں گے تو آج بھی خوف آتا ہے۔ آس پاس بہت بڑی کھائیاں ہیں، چونکہ شام کا وقت ہے اور شام کے وقت ہم تقریباً کوئی لیٹ پہنچے تھے تو اس وجہ سے
वीडियो थोड़ी साफ़ नहीं आ रही। ये देखें आसपास किले के बहुत बड़ी खाइयाँ हैं। खुदा न खास्ता अगर किसी का यहाँ पे पाँव स्लिप हो जाता है तो बहुत एहतियात की ज़रूरत है। तो वो अगर आप इस जगह को देखने के लिए आते हैं तो आप सुबह सवेरे आएँ, क्योंकि आधे दिन में आप ये पूरा किला नहीं देख सकते, बहुत बड़ी जगह है। तो सुबह सवेरे आप आएंगे तो इस किले को पूरा देख सकेंगे। किले के अंदर कुछ कब्रें भी बनाई गई हैं, ये सामने आप देख सकते हैं, और इन कब्रों का रंग सफ़ेद रखा गया है। अब ये क्यों रखा गया है यही किले वाले बता सकते हैं। किले के अंदर अब एक गांव भी मौजूद है जहां पर लोग आबाद हैं, और अब ये किला तारीख़ का हिस्सा बन चुका है। और पाकिस्तान के शहर झेलम से थोड़ा सा आप आगे आएंगे दीना शहर से आप लेफ़्ट हैंड पे टर्न करेंगे तो ये किला मौजूद है, आप इसे देख सकते हैं। अगर आप भी ट्रैवलिंग के और तारीख़ी मकामात देखने के शौकीन हैं तो यहाँ लाजमी तशरीफ़ लाएँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।